pretty substantial also. So they're getting hit very hard, and we'll see what happens. A lot of people are coming forward. A lot of the people you would least suspect want to quit. They want to have immunity. They're asking for immunity, and probably at some point they'll be dropping, as you would say, laying down their guns. We'll see what happens. अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों की तीसरी लहर शुरू करने का ऐलान। ईरान की तरफ से जल्द हथियार डालने का ऐलान होने का दावा कर दिया। तेहरान की बहरिया, फजाइया, फजाई दिफाई निजाम और लीडरशिप खत्म कर दी गई। कुछ लोग ईरान की क़यादत के लिए बेहतर थे, मगर वो मर चुके। फौजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद देखेंगे कि ईरान के अंदर ही से कोई बेहतर शख्स इक़्तिदार में आए। बदतरीन सूरत-ए-हाल उस वक्त होगी जब ईरान में पहले से भी ज्यादा बुरा शख्स क़यादत संभाल ले। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम चेंज के सवाल पर जवाब ये भी दोहरा दिया कि ईरान पर हमले का हुक्म ना देता तो ईरान अमेरिका पर हमले में पहल कर देता। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में तल अबीब में तबाही। वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गईं। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। लोग महफूज पनाहगाहों की जानिब भाग खड़े हुए। इसराइल ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में नाकाम। अमरीका और इसराइल के ईरान पर चौथे रोज भी सैकड़ों हमले। ताज़ा हमले में तेहरान में धमाके और धुएं के बादल छा गए। इसराइल का हमले में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया की 2 दिन कबल ओहदा संभालने वाले अबूरी वजीर दिफा मजीद बिन अर-रजा की शहादत की तस्दीक। अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 787 हो गई। 153 जख्मी। ईरानी शहरों के 500 से ज्यादा मकामात पर 1000 से ज्यादा हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। हर्नस 900 ड्रोन अहदाफ की तलाश में था। मिसाइल गिरने से कबल ही नाकारा बना दिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा का रियाद और अल खुर्ज के करीब 8 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को मिसाइल से टारगेट किया गया। बहरीन के शहरी अमरीका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बहरीन का सऊदी अरब से मिलाने वाले पुल से शहरियों का इनखला। मुत्तहिदा अरब अमारात का दुबई मरीना पर एक मिसाइल मार गिराने का दावा। सामने आने वाली फुटेज में एक मिसाइल को फजा ही में तबाह होते देखा जा सकता है। कुछ देर कबल दुबई, दोहा और कुवैत में भी धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल के सनती जोन में आग भड़कने के बाद ऑयल कंपनीज ने फुजैरा से ऑपरेशंस रोक दिए। सिंगापुर की बंदरगाह पर जहाजों की फ्यूलिंग में इजाफा। फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन तबाह करने से गिरने वाले मलबे ने आग भड़काई। अरब अमारात के हुक्काम का बयान। ईरान के शहर मेनाब में इस्राएली हमले में शहीद 140 तालिबात की तदफीन पर रिक़्क़त अंगेज मनाजिर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने नन्ही तालिबात की कब्रों की दिल दहला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। प्राइमरी स्कूल पर हमला जानबूझकर किया गया। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को रेस्क्यू करने का वादा पूरा कर दिया। अब्बास इराक़ची का तंज। ईरान के शहर मेनाब में गर्ल्स स्कूल के बाद तेहरान में स्कूल पर इस्राइली बमबारी। 3 रोज कबल हमले के बाद तबाही के मनाजिर सामने आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्कूलों पर बमबारी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के 172 मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा करार। वजारत दिफा के हुक्काम ने तेहरान में अमाराती सिफारत खाना बंद और सफीर को वापस बुलाने की तस्दीक कर दी। They are producing
by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. اسرائیل نے فضائی بمباری کے بعد مزید زمینی فوج جنوبی لیبنان کی طرف روانہ کر دی. اسرائیلی حملوں میں 2 روز کے دوران درجنوں لبنانی شہید ہو گئے. بیروت پر نئے حملوں کی ویڈیوز جاری کر دی گئیں. ایران کے پاس ہر ماہ 100 سے زائد میزائلز اور ہزاروں ڈرونز بنانے کی صلاحیت ہے. مائکرو روبیو کا دعویٰ. اسرائیل نے فضائی بمباری کے بعد مزید زمینی فوج جنوبی لیبنان کی طرف روانہ کر دی. اسرائیلی حملوں میں 2 روز کے دوران درجنوں لبنانی شہید ہوئے. بیروت پر نئے حملوں کی ویڈیو جاری. ایران نے سعودی عرب کی آرامکو آئل ریفائنری اور UAE میں راس الخیمہ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا فالس فلیگ آپریشن قرار. عراق کا اربیل میں امریکی قونصلیٹ پر ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ. اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دھوئیں کے بادلوں کی فوٹیج سامنے آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کی ایران پر حملوں اور اس کے بعد خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت. شہباز شریف نے اردوان کو خلیجی ممالک سے روابط سے آگاہ کیا. Officially, within no time, humne we strongly condemned the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پہ حکومت اور پاکستان کے عوام کی طرف سے وزیر اعظم نے بیان جاری کیا. سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد پاکستان کا ایران سے رابطہ. ایرانی حکام کو بتایا کہ سعودی عرب کے دفاع کا معاہدہ ہے. سعودی عرب پر حملے نہ کرنے کا یقین دلایا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. آیت اللہ خامنائی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار. مذاکرات مثبت رخ پر تھے لیکن اچانک ایران پر حملہ کیا گیا. معاملے کی سفارتی حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا اعلان. حکومت کا خطے میں امن و امان کی صورتحال پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم افغانستان کے ساتھ کشیدگی اور ایران پر غیر ملکی جارحیت سے پیدا شدہ صورتحال پر پارلیمانی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ. رانا ثناء اللہ کی تصدیق. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو دعوت نامہ پہنچایا. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس. حکومت کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں شرکت سے انکار. اجلاس میں شرکت بانی PTI سے ملاقات سے مشروط. چین نے ایران میں جاری فوجی آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا. ایران کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں. ترجمان وزارت خارجہ کا بیان. روس نے امریکہ کو تیسری عالمی جنگ سے خبردار کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمتری میدویدوف کا انتباہ. امریکہ کے کئی شہروں میں ایران پر حملوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. مشرقی وسطی جنگ میں امریکہ کے 3000 شہری خلیجی ممالک میں پھنس گئے. امریکی حکام کا شہریوں کو واپس لانے کے لیے چارٹر طیاروں اور مسافر ایئر لائن سے رابطے. مشرق وسطی میں کشیدگی سے ایئر لائنز کو بڑے نقصان کا سامنا. پروازوں کی بندش سے ایئر لائنز کو کھربوں روپے کا نقصان. مشرق وسطی کے ساتھ ایئرپورٹ سے 4 روز میں 9,500 پروازیں منسوخ ہوئیں. ایئر لائنز کو اب تک اندازاً 2 خرب 15 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا. پاکستان سے منسوخ پروازوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی. 4 روز میں صرف پاکستانی ایئر لائنز کو 10 ارب روپے کا خسارہ. فضائی آپریشن جلد بحال نہ ہوا تو ایئر لائن بزنس ٹھپ ہو جائے گا.
پاکستان کی فضائی حدود مکمل کھلی، محفوظ اور پروازوں کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ملکی فضائی حدود جزوی طور پر بند کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ایران پر حملوں کے بعد پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، رمضان سے 59 طلبہ سمیت 155 افراد کی واپسی، 15 سفارتکار شامل، مجموعی طور پر 439 طلبہ وطن واپس پہنچ گئے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم میں 464 کارندے ہلاک، 660 سے زائد زخمی، 188 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، 31 پر قبضہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا آپریشن غضب للحق کی تازہ صورتحال پر بیان۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل، اجلاس دوپہر 2 بجے کی بجائے دوپہر 3 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں آج شفا ٹرسٹ آئے، ہاسپٹل کے ماہرین کا طبی معائنہ، بینائی میں نمایاں بہتری آ گئی، آنکھ کے علاج کے لیے دوسری خوراک کے فالو اپ کے طور پر ٹیسٹ لیے گئے۔ میڈیکل بورڈ نے پہلے سے طے شدہ ہدایات پر عمل جاری رکھنے کی سفارش کی، پمز اسپتال کا اعلامیہ۔ بانی پی ٹی آئی کے 6 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری، ایک مقدمے میں بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، آج تک رسید کا فورینسک ہی نہیں کروایا گیا۔ بانی کے خلاف بغاوت پر اکسانے سمیت 9 کے مقدمات میں کوئی ثبوت موجود نہیں، عدالتی فیصلے کا متن۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات، بھابھی مہرون نساء اور بیٹی مبشرہ شیخ نے جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات کی۔ ایران نے افغانستان، پاکستان اور تمام ممالک کے ساتھ ملنے والی سرحدیں بند کر دی، تافتان بارڈر سمیت کیچ سے ملحقہ سرحد پر تجارتی سرگرمیاں معطل، دالبندین، تربت، کیچ، پنجگور اور دیگر علاقہ جات میں غذائی قلت کا خدشہ۔ ایران پر حملوں کے لیے بندرگاہوں کا بیک اپ کے طور پر استعمال، ایرانی حملوں سے مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچا، امریکا کے سابق کرنل ڈوگلس کریگ کا ایران کے بہت بہتر رد عمل کے سامنے اعتراف۔ ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال کشیدہ، T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیمز بھارت ہی میں پھنس گئیں۔ ایران پر حملے کے لیے اڈہ استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، اسپین سے ہر طرح کی تجارت بند کرنے کی دھمکی، جرمن چانسلر کی موجودگی میں وزیر خزانہ کو اسپین سے تجارت بند کرنے کا حکم۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد بجلی کی قیمت میں اضافہ، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بد میں بجلی 35 پیسے فی یونٹ مہنگی، اضافے سے صارفین پر 8 ارب 67 کروڑ 40 لاکھ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں تیل بردار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، تصادم کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، 4 افراد جاں بحق، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ 12واں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن، پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوا، شام 4:05 پر مکمل طور پر چاند گرہن ہو گیا جو رات 7:23 تک رہا۔ پاکستان سپر لیگ 26 مارچ کو لاہور سے شروع ہوگی، افتتاحی تقریب لاہور میں منعقد ہوگی۔